انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے ایمان والوں کو دو کمال اور دو خوبیاں اپنانے کا حکم دیا ہے۔ پہلی صفت اور پہلا کمال کہ اگر ایمان ہے تو ایمان والا متقی ہوگا، وہ پرہیزگار ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اور سنت کا تابعدار ہوگا۔ اور دوسرا حکم اور دوسری خوبی جس کے اپنانے کا حکم دیا ہے، فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بھی بولو تو صحیح بات، حق بات، برابر بات کہا کریں۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پیغمبر کی وصیتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا خلاصہ پوچھا تو بتلا دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا خلاصہ پوچھا گیا تو جواب دیا گیا۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر سے وصیتوں کی درخواست کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور اپنے ہنسنے کو کم کر لیا کریں، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کی قربانی پیش کریں۔ اور پانچویں وصیت یہ تھی کہ مساکین، فقراء اور غریب سے محبت کریں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید عرض کیا کہ زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے کوئی اور وصیت بھی فرما دیجئے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھا کریں، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھا کریں، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھا کریں۔ اور عجیب فلسفے اور حکمت کی بات بتائی، اس لیے کہ میری پیغمبر کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات بڑے مختصر لیکن بڑے جامع ہوا کرتے ہیں، الفاظ بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اس کا مفہوم، اس کا معنی وہ بہت عریض، طویل، لمبا چوڑا ہوا کرتا ہے۔ اب انہی الفاظ میں میرے پیغمبر نے حضرت ابو ذر کو صبر کا بھی حکم دیا، شکر کا بھی حکم دیا، رضا بالقضاء بھی بتلائی کہ رب کے فیصلے اور اپنی تقدیر پر راضی ہونا۔ تو فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر اس کو دیکھا کریں۔ آپ کے پاس گھر ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، ضرورت کے مطابق تمام چیزیں موجود ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں جن کے پاس ایک سے زیادہ بنگلے ہیں، ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں، جن کے بینک میں بھی وہاں بیلنس موجود ہے، ان کی طرف نہ دیکھیں۔ کیوں؟ اگر آپ ان کی طرف دیکھیں گے تو ناشکری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ ان کی طرف دیکھیں کہ وہ مکان میں نہیں، جھوپڑی میں رہ رہا ہے، ان کی طرف دیکھیں جو خیمے میں رہ رہا ہے، ان کی طرف دیکھیں جن کو 3 وقت کا کھانا میسر نہیں، ان کی طرف دیکھیں جن کے تن پر لباس بھی مکمل نہیں، ان کی طرف دیکھیں۔ تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلے گا، ربا تیرا شکر ہے، میرے تو رہنے کے لیے میرے پاس مکان بھی موجود ہیں، میرے پاس تو سواری بھی موجود ہیں، میرے پاس تو ضروریات زندگی بھی موجود ہے۔ تو فرمائیں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں، اپنے سے غریب کو دیکھیں، اپنے سے فقیر کو دیکھیں، اور فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھیں۔ جب دین کی بات آئے، اگر تم یہ کہو کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں،
پابندی سے 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، جب میرا پڑوسی تو ایک آدھا نماز پڑھ لیتا ہے تو تیرے دین میں کمی آئے گی، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر تم 5 وقت کے نمازی ہو تو تم اسے دیکھو جو تہجد کا بھی پابند ہے، اگر تم تہجد کا بھی پابند ہو ان کو دیکھیں جو ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، اگر نمازوں کے ساتھ ایام 20 کے روزے بھی ہیں تو ان کی طرف دیکھیں جو ہر پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتا ہے، اگر تیرے فرض نمازوں کے ساتھ 2-4 رکعت نوافل ہیں ان کو دیکھیں جو 10 رکعتیں ادا کرتے ہیں، ان کو دیکھیں جو 20 رکعت ادا کرتے ہیں، اگر قرآن پاک کی تلاوت صبح و شام چند رکوع ہیں ان کی طرف دیکھیں جن کے چند پارے ہیں، تو دین میں تیرا حرص بڑھے گا، تم دین میں آگے بڑھو گے، اور اپنے پاس جو دین ہے اس کو کم سمجھو گے تو زیادہ کی تمہیں توفیق ملے گی۔ اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نصیحتیں صرف حضرت ابو ذر کے لیے نہیں تھی، ورنہ حضرت ابو ذر امت کو نہ بتلاتے۔ میرے پیغمبر کی یہ وصیتیں مخاطب تو حضرت ابو ذر ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو امت کے لیے نصیحت اور وصیت ہے۔ تو فرمائیں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ دیندار کو دیکھیں، تاکہ دین کا حرص پیدا ہو جائیں اور دنیا کا حرص وہ کٹ جائے اور ختم ہو جائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کی پیاس ابھی تک بجھی نہیں ہے، عرض کرنے لگے زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے کوئی اور بھی حکم، کوئی اور بھی وصیت فرما دیجئے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت ابو ذر سے یوں نہیں فرمایا کہ میں نے کتنے وصیتیں فرمائی، تو نے کس پر عمل کیا؟ کیوں؟ صحابہ کرام جس طرح میرے پیغمبر سے سنا کرتے تھے اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی میں موجود ہوا کرتی تھی۔ اگر 23 سالہ میرے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، احادیث، میرے پیغمبر کے فرامین، ارشادات عملی طور پر دیکھنے ہو تو صحابہ کرام کی زندگی دیکھی جائے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ابو ذر جو عیب تیرے اندر موجود ہیں، تیرے آنکھیں لوگوں میں تلاش کرنے سے تیری طرف پلٹ آئے۔ کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا میرے پیغمبر نے، فرمایا ابو ذر جو عیب تیری زندگی، تیری نفس، تیری جسم میں تیرے اندر موجود ہیں، فرمایا تیری آنکھیں وہ عیب کسی اور میں تلاش نہ کریں بلکہ اپنی نفس کی طرف پلٹ آئیں، اپنے آپ میں دیکھیں، اپنے آپ میں تلاش کریں۔ آج میری اور آپ کی دینداری کیا ہے؟ یہ بے نمازی، وہ بے نمازی، وہ بے کلمہ، یہ بے کلمہ، اس کے پاس دین نہیں ہے، وہ بے دین ہے، فلاں بے دین ہے۔ وہ اپنی جگہ ہیں لیکن پہلے اپنی فکر کریں، کیا تم میرے آقا کے 100% دین پر چلنے والے ہو؟ تب انگلیاں اٹھائیں۔ یہ تو بہت آسان ہے کسی کو کافر بنانا، لیکن مشکل ہے کسی کو مسلمان بنانا۔ ہم ہمیشہ تنقید کے نگاہوں سے، تنقید کے نظروں سے دوسروں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کیا ہوں۔ وہ جو مشہور مثل ہے، محاورہ ہے کہ کوزہ وہ چنی سے کہتا ہے، چنی وہ کوزے سے کہتا ہے کہ تیرے اندر تو 2 سوراخ ہیں، اور خود چنن نہیں دیکھتا کہ کیا میرے جسم میں کوئی حصہ سالم بھی ہے جس میں سوراخ نہ ہو۔ تو ہماری مثال بھی وہ کہ اپنی دین 1% بھی نہیں اور لگے ہوئے ہیں کہ جی فلاں آدمی بے دین ہے، فلاں بے دین ہے، فلاں بے دین ہے۔ اور کبھی کبھار تو ہمیں مشورہ بھی دیا جاتا ہے، امام صاحب یہ جمعہ آپ اس پر پڑھائیں، اس پر تقریر کریں۔ کیوں؟ وہ فلاں فلاں آدمی نہیں ایسا کاروبار کرتا ہے، وہ فلاں فلاں آدمی یہ حرام کرتا ہے۔ اب کتنا لطف آتا ہے اس کو کہ امام صاحب ان کو سنائیں۔
الفاظ کے نشتر چلائیں، اس کو لطف آتا ہے، مشورہ دیتا ہے، گویا کہ یہ امام نہیں مقتدی ہے اور یہ خود امام ہے، یہ چلا رہا ہوتا ہے امام کو۔ لیکن کچھ امام بڑی ضدی ہوتے ہیں، اگر کسی نے کوئی مشورہ دیا اس عنوان پر زندگی بھر کبھی بات نہیں ہوتی پھر، تو اس لیے کوشش کریں کہ مشورہ نہ دیا کریں، ورنہ یہ عنوان عنقا ہو جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر کو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، اور کیا عجیب نصیحت فرمائی ہے، کیا عجیب نصیحت فرمائی ہے، یعنی کسی کے پاس عقل دانائی دانشمندی کی کوئی بات نہ ہو، میرے آقا کا یہ فرمان کسی کے پاس موجود ہو، اس کی زندگی کامیاب ہے۔ فرمایا جب تیری آنکھیں کسی کے اندر عیب دیکھیں، کمی دیکھیں، نقص دیکھیں دین کے معاملے میں، تو فرمایا اپنی نفس میں پلٹ جانا، اپنے نفس میں دیکھ لینا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تیرے اندر موجود ہو۔ ہم دوسرے سے کہتے ہیں یار تم غیبت کرتے ہو، جبکہ یہ خود غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ ہم دوسرے سے کہتے ہیں جی آپ جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ یہ خود جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ ہم دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی اپنی نگاہ اور اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، جبکہ وہ خود بھی اپنی نگاہ اور نظر کی حفاظت نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ ہم دوسرے سے کہتے ہیں جی یہ آدمی تو بڑا رشوت خور ہے، یہ بڑا حرام خور ہے، یہ بڑا سود خور ہے، جبکہ خود بھی حرام کھا رہا ہوتا ہے۔ جی اس کا مال حرام ہے، جبکہ اس کا مال خود حرام ہوتا ہے۔ تو فرمایا پہلے اپنی زندگی کے صحیفے کو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے وہ دوسرے کے زندگی کے صحیفے سے زیادہ گندی ہو، تو وہ غلاظت پہلے صاف کر لیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینے میں دوسری کی عکس نظر نہیں آتی، دوسری کی صورت نظر نہیں آتی، آئینے میں دیکھنے والا ہمیشہ اپنا ہی عکس دیکھتا ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا دانا پیدا نہیں ہوا، کوئی عقل مند ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے آئینے کو سامنے کر کے دیکھا ہو اور شکل صورت اس کی نہیں کسی دوسری کی نظر آئی ہو۔ مجھے تو آج تک نہیں پتا، آپ نے اگر ایسا کوئی عقل مند دیکھا ہو تو میرے علم میں اضافہ کر دیں۔ اپنی ہی صورت نظر آتی ہیں، تو جب ہم دوسرے کا عیب دیکھتے ہیں تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق یہ میرا ہی عیب ہوتا ہے جو دوسرے کے چہرے میں مجھے نظر آ جاتا ہے۔ پہلے میں اپنی عیب کے اصلاح کر لوں، پھر دوسرے کے عیب کے اصلاح کے پیچھے پڑا رہوں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس عیب، جس برائی، جس نقص جو تیری زندگی میں آ رہی ہیں، جو تیری زندگی میں موجود ہیں، جسے تم خود دیکھ رہے ہو، فرمایا وہ کسی اور میں تلاش مت کر، بلکہ اپنی آپ آنکھیں، تلاش کی نظریں اپنی طرف لٹا دے۔ جب میرے نبی نے حضرت ابو ذر کو یہ ارشاد فرمایا ہوگا، حضرت ابو ذر نے اپنے سراپے کا کس تنقید کے ساتھ مشاہدہ کیا ہوگا، کس تنقید کے ساتھ حضرت ابو ذر نے اپنے آپ کو دیکھا ہوگا۔ اور جب وہ اس نظر سے اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آخر وہ میرے کون سی خابی ہے، وہ میرا کون سا نقص ہے جو میرے آقا کو نظر آیا اور مجھے تنبیہ فرمائی، تو عرش جبریل نے آ کر یہ خوشخبری سنائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ابو ذر، یہ میرے نبی نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے نہیں، امت کو مخاطب کرتے ہوئے سمجھایا ہے، ورنہ تیری خامیاں، تیری کوتاہیاں رب نے اسے صرف نظر کر دیا ہے۔ تمہیں تو خوشخبری ملی ہے کہ اعملوا ما شئتم، جو تمہارے جی میں آئے کرتے رہو، قد غفرت لکم، عرش پر مستوی خدا میں نے تمہاری خطاؤں کو بخش دیا ہے۔ میں عرش پر مستوی ہو کر تم سے راضی، تم فرش پر مجھ سے راضی۔ لیکن مجھے اور آپ کو اپنے سراپے کا تنقیدی جائزہ لینے کا حکم دیا کہ ہم اپنے آپ کا تنقیدی جائزہ لیں، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو دھولیں کہ میرے اندر کتنی خامیاں موجود ہیں، کتنی خوبیاں موجود ہیں، کیا میری خامیاں زیادہ ہیں یا میری خوبیاں زیادہ ہیں، میرے کمالات زیادہ ہیں یا میرے نقص زیادہ موجود ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب زدنی یا رسول اللہ، مجھے کوئی اور بھی وصیت فرما لیجیے، کوئی اور بھی وصیت۔
میرے پیغمبر نے بھی سوچا ہوگا ابو ذر تکتا نہیں ہے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ جملہ پہلے والے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ فرمایا ابو ذر قل الحق وإن كان مرا، ابو ذر ہمیشہ حق بات کہیں، ہمیشہ سچی بات کہیں، ہمیشہ سیدھی بات کہیں، وإن كان مرا، اگرچہ وہ سچ بات تلخ کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ سیدھی بات تلخ کیوں نہ ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حق کہنا گڑ کھانا نہیں ہوتا ہے۔ یہ پھولوں کے مسیرے پر خواب نہیں ہے، یہ کانٹوں کے سیج پہ لیٹنا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا ابو ذر حق بات کہیں، اگرچہ وہ حق بات کہنا وہ انجام کے اعتبار سے برا ہو، تکلیف آئے، مصیبت آئے، لیکن اپنی حق بات کہنے پر ڈٹ جایا کر۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے زیادہ زمین اور آسمان کی آنکھوں نے حق کہنے والے زیادہ کس کو دیکھا ہوگا؟ زمین اور آسمان کی آنکھیں تو ترستی تھی کہ صحابہ کی طرح حق گو کوئی دنیا میں پیدا ہو جائے، لیکن ہمیں اور آپ کو، امت کو خطاب کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر سے فرمایا قل الحق، حق بات کہیں، سچ بات کہیں۔ آپ مالدار ہیں تو تب بھی سچ بات، آپ غریب ہیں تب بھی سچ بات، آپ برسر عہدہ اور برسر منصب ہیں تو تب بھی حق بات، آپ غریب مفلس ہیں تو تب بھی حق بات۔ فرمایا آپ مجمع کے ساتھ ہیں تو تب بھی حق بات، آپ اکیلے اور تنہا ہیں تب بھی حق بات۔ اور یہ کام بہت مشکل ہے، حق بات کہنا یہ بہت مشکل ہے۔ یہ اللہ پاک نے بہت کم لوگوں کے حصے میں لکھا ہوا ہوتا ہے، بہت کم لوگ۔ کتنے کائنات میں سب سے زیادہ حق کہنے والے، حق گو انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ان کی تعداد 1.25 لاکھ۔ ساری کائنات میں یہ تعداد تو بہت کم ہے۔ پھر ہر پیغمبر کے حواری اور صحابہ، یہ حق کہنے والے، ان کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ لیکن ایک بات ہے، حق بات کہنے والا تاریخ میں کبھی مرتا نہیں ہے، تاریخ میں اس کا ذکر کبھی مرجایا نہیں کرتا۔ حق بات کہنے والے کو تاریخ ہمیشہ تابندہ رکھتی ہے۔ بطور مثال حجاج بن یوسف کا دربار ہے، عرب نے ان کو لقب دیا ہے اظلم الناس، سارے لوگوں میں سب سے بڑا ظالم حجاج بن یوسف۔ اچھے کام بھی بہت کیے، اچھائی اپنی جگہ، لیکن اس نے ناحق بہت بڑا خون بہایا ہے، بہت زیادہ خون بہایا ہے۔ 18,000، 20,000، 24,000، 22,000، 25,000 ایسے لوگوں کا بے گناہ قاتل ہے۔ اتنے تو زندگی میں کوئی قصائی جانور بھی نہیں کاٹتا ہوگا جتنے حجاج کے حکم سے اس کی زندگی میں ناجائز اور ناحق خون ہوا ہے۔ اس کے دربار میں ایک عالم کو پیش کیا گیا، اس کا نام ہے حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ۔ حجاج نے پوچھا سعید، تم میرے مقابل کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم میرے مخالف کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم وقت کے باغیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم بغاوت اور باغیوں کی طرفدار اور جانبدار ہو۔ سعید ابن جبیر نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ وہ حق پر ہے اور تو ناحق پر ہے۔ فرمایا قل الحق وإن كان مرا، حق کہیں اگرچہ تلخ ہو۔ حجاج ابن یوسف کے سامنے یہ کہنا کہ تم ناحق اور وہ تیرا مقابل حق پر ہیں، کوئی آسان بات تھی؟ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کہا حجاج انصاف کرنا، انصاف نہیں کرو گے، عدل نہیں کرو گے، اللہ تمہیں ایسا نابود کر دے گا، ایسا تمہیں نامراد کر دے گا، جس طرح میرے رب نے لفظ کلا کو قرآن پاک کی ابتدائی 15 پاروں سے
نابود کیا ہے. یہ جملہ کہا. حجاج ابن یوسف نے کہا عورت کو قید کر لو. بوڑھی عورت قید ہو گئی. قرآن پاک کے حافظوں کو بلایا, جماعت, فرمایا الف لام سے شروع کر کے سبحان الذی کے آخر تک دیکھو. اگر لفظ کلا کہیں نظر آئے تو مجھ سے پوچھے بغیر اس بوڑھی عورت کا گردن اڑا دیا جائے. اور اگر ابتدائی 15 پاروں میں تمہیں لفظ کلا نظر نہ آئے تو پھر مجھے آ کر بتا دینا. ہر آدمی ایک دفعہ دیکھتا ہے, پھر کہتا ہے شاید میرے تلاش کرنے میں نقص ہو. پھر دیکھتا ہے, پھر دیکھتا ہے. کیوں؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہے تو کہا جائے گا ثابت کرو. نہیں ہے اور مل گیا تو اس کا بھی گردن اڑ گیا. تلاش کرنے کے بعد انہوں نے آ کر کہا حجاج ہمیں قرآن پاک کے ابتدائی 15 پاروں میں لفظ کلا کہیں بھی نہیں ملا. تو اس نے کہا عورت کو باہر نکالو اور بہت سارے زر جواہرات انعامات دے دیے کہ خاتون ہو کر قرآن پاک کتنی ماہر ہے, اس نے قرآن پاک کو اس تدبر کے ساتھ پڑھا ہے, اس کو انعام دیا. تو اس بندے کے سامنے یہ کہنا کہ تو ناحق ہے اور تیرا مقابل حق ہے, یہ جگر گردے کی بات تھی. سعید ابن جبیر نے کہا کہ بتاؤ تیری آخری خواہش, اس لیے کہ تیرا سر قلم کیا جا رہا ہے. سعید ابن جبیر نے فرمایا 2 رکعت نماز. فرمایا ٹھیک ہے لیکن کعبے کی طرف, بیت اللہ کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نہیں پڑھو گے. اجازت تو ہے تجھے لیکن کعبے کی طرف منہ کر کے نہیں. اس نے مشرق کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھی اور فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, یہ مشرق بھی میرا رب کا ہے, یہ مغرب بھی میرا رب کا ہے. میں نے سجدہ تو رب کے سامنے کرنا تھا, کر لیا. پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سعید. کہتے ہیں نہیں, تیرے والدین سے غلطی ہوئی ہے, انہوں نے غلط نام رکھا ہے, تیرا نام شقی رکھنا چاہیے تھا. سعید کا معنی ہوتا ہے نیک بخت, شقی کا معنی ہوتا ہے بدبخت. پھر حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے. سعید ابن جبیر کو 5000 لوگوں کے موجودگی میں جب ذبح کیا جا رہا تھا, مجمع میں سے ایک آدمی اٹھا, اس نے کہا حجاج رکیے, یہ میرا بیٹا سعید ابن جبیر کے بدلے میں ہم دونوں باپ بیٹے کو ذبح کروا دیں, لیکن سعید ابن جبیر کو ذبح نہ کروائیں. اس نے کہا کیوں؟ کون ہوتے ہو تم؟ سعید ابن جبیر کے بدلے میں اپنے آپ کو قتل کروانے والے. اس نے کہا حجاج اس وقت میں نے مشرق کی طرف دیکھا, میں نے مغرب کی طرف دیکھا, میں نے شمال اور جنوباً دیکھا, لیکن اس بڑے صفحے میں مجھے سعید ابن جبیر جیسا بڑا عالم نظر نہیں آیا. آقا کی امت سعید ابن جبیر جیسے عالم سے محروم ہو رہی ہے. میں نے یہ سوچا میں چلا جاؤں, میرا بیٹا چلا جائے, اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا نقصان سعید ابن جبیر کے جانے سے ہوگا. اس نے کہا اپنے اس جذبے کو اپنے پاس رکھیں, اور پھر حکم دیا سعید ابن جبیر کو ذبح کیا گیا. خون بہتا رہا بہتا رہا, جس تخت پر یہ بیٹھے تھے اس کے پائے تک آ گیا. اس نے ڈاکٹر حکیم منگوائے, کہا کہ ہزاروں لوگ مرے, اتنا خون کسی کا نہیں بہا ہے. اتنا زیادہ خون کیوں بہہ گیا؟ انہوں نے چیک کیا. کہتے جتنے لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان کو قہر کی نگاہوں سے دیکھا, پھر آپ نے ان سے کہا قتل کرو, تو آدھے سے زیادہ خون تو ان کے رگوں میں منجمد ہو گیا, جامد ہو گیا, خشک ہو گیا. لیکن اس کا ایک قطرہ خون بھی جسم کے اندر منجمد نہیں ہے. یہ آپ سے خون کے قطرے کے مقدار بھی ڈھرا نہیں ہے. فرمایا ابو ذر قل الحق وان کان مرا, حق کہے اگرچہ وہ پھر تلخ ہو, لیکن جب کہنے والا آیا تو پھر اس نے حق اس شان سے کہا کہ ایک قطرے کا خوف بھی اپنے دل میں محسوس نہیں کیا. مجھے یاد آئے امام الائمہ سراج الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, وقت کے خلیفہ منصور نے کہا آپ قاضی القضات بنے, چیف جسٹس بنے. یہ نہیں کہا آپ نہیں بنے, کہا یہ آپ نے چیف جسٹس قاضی القضات وہ بننا ہے. ملک کے اندر جتنے قاضی ہیں ان تمام قاضیوں کا بڑا قاضی سربراہ آپ بنے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں بن سکتا. کیوں؟ فرمایا اس لیے
کہ جب میں قاضی بنوں گا تو میں فیصلہ دوں گا رب کے حکم اور آقا کے سنت کے مطابق، اور یہ تمہیں برداشت نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو کہ فیصلے کا مہر میرے پاس رہے، میں جیسا کہوں ابو حنیفہ اس طرح کا فیصلہ دیں۔ مجھ ابو حنیفہ کی غیرت ایمانی یہ گوارا نہیں کرتی کہ رب کا قانون بھی موجود ہو، مصطفیٰ کی زندگی بھی موجود ہو، میں ان دونوں کو چھوڑ کر خلیفہ منصور کی خوشامدی بن کر اس کے مطابق فیصلہ کروں، یہ مجھے منظور نہیں۔ خلیفہ منصور نے کہا امام تجھے معلوم ہے اس کی سزا؟ فرمایا خوب جانتا ہوں۔ فرمایا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا جیل میں۔ کس پاداش میں گیا؟ قربان جاؤں، میں نے کہا تھا حق بات کہنے والا تاریخ میں عامر بنتا ہے، تاریخ میں زندہ ہوتا ہے۔ لائیے کوئی ایسا تاریخ جس کو جیل میں اس لیے ڈالا گیا کہ ملک کا سب سے بڑا عہدہ اس کو دیا گیا اور اس نے قبول کرنے سے انکار کیا ہو، اور اس انکار کے پاداش میں جیل گیا۔ لائیے 1400 تاریخ میں، بلکہ میں کہوں گا انسانی تاریخ میں، لائیے کوئی ایسا مرد درویش، ایسا مرد قلندر، ایسا مرد جری پیش کیا جائے۔ یہاں تو عہدوں کے لیے خاندان، وطن، ملک، یہاں تک کہ اپنی حیا اور عزت کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ 4 سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہے۔ 4 سال کے بعد امام ابو حنیفہ نے زندگی کی آخری سانس اپنے گھر میں نہیں، اپنے دکان، اپنے تجارت، اپنے کارخانے میں نہیں، زندگی کے آخری سانس اور آخری ہچکی لی ہے امام ابو حنیفہ نے تو جیل کے کوٹری میں بندی ہے، اور آپ کا جنازہ جیل سے نکلا۔ لیکن قربان جاؤں، جب آپ کا جنازہ نکلا 4 سال بعد 90,000 عیسائیوں نے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا کہ حق اسے کہا جاتا ہے، حق پر ڈٹنا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر کو میرے نبی نے وصیت فرمائی حق بات کہو اگرچہ تلخ ہو۔ کہاں یاد آئے امام احمد ابن حنبل، وقت کا خلیفہ معتزلی ہیں۔ وہ کہتا ہے جس طرح یہ ساری دنیا مخلوق ہیں اسی طرح رب کا کلام قرآن بھی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے نہیں، میرا رب ازلی ہے، اس کا کلام بھی ازلی ہے، جب سے میرا رب ہے تب سے میرا رب کا کلام بھی ہے، اس لیے کہ کلام متکلم کے صفت ہوا کرتی ہے، جب سے متکلم تب سے اس کا کلام بھی موجود ہے۔ درباری ملا آئے، انہوں نے کہا احمد سنبھل جاؤ، کیا کہتے ہو؟ خلیفہ جیل میں ڈالے گا، بڑا ظالم ہے، ہمیں بھی پتا ہے قرآن مخلوق نہیں ہے، لیکن مصلحت اور حکمت کی وجہ سے ہم نہیں کہتے ہیں۔ پیر آئے بڑے بڑے چوکے پہنے ہوئے، احمد اپنے اوپر رحم کر لیں، اپنے بیوی بچوں پر رحم کر لے، کیا کہہ رہا ہے؟ حکمت سے کام لیں، تدبر سے کام لے لیں۔ اس نے کہا اچھا پھر تم بتاؤ قرآن مخلوق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم بھی جانتے ہیں مخلوق نہیں ہے، لیکن یہاں خلیفہ کے کھوڑے ہیں۔ کالی کوٹری میں ڈال دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں کس کو دیکھا؟ قربان جاؤ، ہائی کاش احمد ابن حنبل کے پاؤں کے تلوے سے لگی ہوئی مٹی ملے یا امام شافعی کے تلوے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی ملے، میں اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا دوں۔ ہائی کاش، کیا لوگ تھے۔ امام شافعی نے خواب دیکھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہوئی۔ فرمایا ادریس جا کر میرے محبوب احمد ابن حنبل کے پاس میرا سلام پہنچا دیں، اور سلام کے بعد دنیا تجھے تنہا چھوڑے گی لیکن ثابت قدم رہنا۔ صبح ہوئی، امام شافعی نے اپنے شاگردوں کو بلایا۔ احمد ابن حنبل کا گھر، اس کی بستی کس کو معلوم ہے؟ ایک شاگرد نے ہاتھ بلند کی، استاد جی مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں امام احمد ابن حنبل کو۔ فرمایا جاؤ اسے جا کر پہلے میرا سلام کہہ دینا۔ امام شافعی استاد ہیں، امام شافعی استاد ہیں۔ فرمایا جاؤ احمد ابن حنبل کو اپنے استاد امام ادریس شافعی کا سلام پیش کریں، اس کے بعد اسے کہیں کہ پیارے پیغمبر نے تجھے سلام بھیجا ہے، اور سلام کے بعد پیغام یہ ہے کہ ڈٹ کر رہنا، اکیلے رہو گے دنیا مخالف ہو جائے گی۔
چلے گئے. صبح کا وقت ہے. امام احمد ابن حنبل طلبہ کو پیارے پیغمبر کے حدیث پڑھانے کے لیے جمع ہیں. اس نے جا کر خوشخبری سنائی کہ آقا کا سلام آیا ہے، اور اس کے بعد آقا کا پیغام ہے کہ ڈٹ جانا. آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی. ربا کہیں احمد ابن حنبل، کہاں روزے والے کا سلام، کہاں روزے والے کا پیغام. ربا مجھے استقامت دے دے، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، لیکن جس بات جو حق بات میں نے زبان سے کہی ہے اس سے ایک ذرہ ایک انچ بھی آگے پیچھے نہ ہل سکوں. اپنے ارد گرد کو دیکھا. عرب کا قانون ہے خوشخبری دینے والے کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتے ہیں، لیکن احمد ابن حنبل کو آج اپنی فقر، اپنی غربت، اپنی بے سر و سامانی پر افسوس آیا ہوگا. کچھ بھی نہیں تھا کہ اس آقا کے سلام پہنچانے والے اس شاگرد کو کیا دیں. آخر اپنا کرتا اٹھایا جس میں ٹانکیاں، جس میں پیبند لگے ہوئے ہیں، وہ اٹھا کر دیا. فرمایا بیٹے میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ورنہ وہ ہدیے میں دے دیتا. یہ میرا کرتا ہے، اس کو ہدیے کے طور پر قبول کر لیں. شاگرد واپس گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا پہنچایا سلام؟ جی. پیغام بھی پہنچا دیا؟ فرمایا ہاں. میرے شاگرد نے تمہیں کوئی ہدیہ نہیں دیا؟ اس کہنے لگے استاد جی ہدیہ تو دیا ہے، یہ قمیص دی ہے. فرمایا مجھے دے دو. اندر گئے، بالٹی میں رکھا، اسے نچوڑا، قمیص اس کو واپس کر لی. شاگرد کے قمیص کو دیکھا، پیون لگے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو کی برسات. ظاہری حالت یہ ہے، اس حالت میں گنبد خضرا کا سلام پہنچتا ہے. شاگرد نے پوچھا استاد جی ابھی قمیص لی تھی، ابھی واپس کر لی، صرف گیلی کر لی؟ فرمایا ہاں، بالٹی میں رکھ کر اس کو نچوڑ لیا ہوں، اس لیے کہ اس قمیص کے ساتھ احمد ابن حنبل کے اس جسم کا پسینہ لگا ہوا ہے جس پسینے والے جسم پر میرے آقا نے گنبد خضرا سے سلام بھیجا ہے. میں صبح اٹھوں گا، برکت کی طور پر ایک کلی، ایک گھونٹ پانی اپنے منہ میں ڈال کر اس پر تبرک حاصل کر لیا کروں گا کہ یہ وہ مبارک قمیص سے نکلا ہوا نچڑا ہوا پانی ہے. اور امام احمد ابن حنبل کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے، جیل آبادی کے آخری حصے میں تھا. جب ایک کوڑا برسایا جاتا تھا، آبادی کے آخری سرے تک اس کی آواز سنائی دیتی تھی. اسے کہا جاتا ہے قل الحق و ان کان مرا، حق کہیے اور پھر ڈٹ جائیے. کیا کروں؟ امام ابن تیمیہ تاتیاریوں کے مقابلے میں آئے تو جنازہ جیل سے نکلا. شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اکبر کے مقابلے میں آئے. اس نے دین الہی کو دین اکبری میں تبدیل کیا تھا. وہ میرے آقا کے کلمے کے بجائے لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھواتا تھا. شیخ احمد سرہندی اس کے مقابلے میں آئے، جیل کروا دیا گیا. وہ دنیا سے چلا گیا، مردار ہوا. اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا. جہانگیر نے کہا شیخ سرہندی کو میرے دربار میں لایا جائے، لیکن وہ میرے دربار میں آ کر میرے سامنے سجدہ کرے. درباریوں نے کہا شیخ سرہندی مجدد الفسانی ٹکڑے ٹکڑے تو ہو جائے گا، وہ تیرے سامنے سجدہ نہیں کرے گا. کیا کریں؟ کہتے ہیں آپ اپنے دربار کا دروازہ ایسا لگائے کہ ہر آنے والا چپ کر تیرے پاس آئے. یہ ہرقل کے دربار میں بھی ایسا تھا. کاش وقت ہوتا تو وہ بھی بتاتا. اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسا دروازہ بنا دیا گیا. شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لائے گئے. اس نے جیسے دیکھا دروازہ اس سمت پر بنایا گیا ہے کہ اگر میں اپنی عام حالت کے مطابق جاؤں تو سر کو نیچے کر کے اندر داخل ہوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ احمد سرہندی نے جہانگیر کے سامنے سجدہ کر لیا. بیٹے پہلے پاؤں اندر کیے کہ جو درویش ہوتے ہیں وہ شاہوں کی شاہیاں پاؤں کی ٹوکر سے ٹکراتے ہیں. سمجھا دیا کہ تیری یہ مسند، تیری یہ بادشاہت، تیری یہ مستی میری پاؤں کی ایک ٹوکر ہے. اور پھر اندر داخل ہوئے. اس نے کہا ہاں بتاؤ اب دین الہی پر قائم ہو کہ دین اکبری پر؟ اس نے کہا دین الہی پر قائم ہو.
हिम्मत है, जुल्म तेरे बाप ने भी किया है, तू भी कर ले, इंतहा कर ले, जितना जुल्म कर सकता है कर ले। वापस जेल भेज दिया गया, लेकिन किस्मत मेहरबान हुई जहांगीर पर, उसको तौबे की तौफीक मिली, और वो जो शेख अहमद सरहंदी को अपने कदमों में झुकाने के लिए ला रहा था, ये खुद जेल में गया, और ये जहांगीर बाद में जेल भी हो गया। लंबी तारीख है। और ये जाकर अहमद सरहंदी के पाँव में इसने कदम, वो अपने सर रखकर उसकी कदम बोसी की, उससे माफी मांगी, और दोबारा उसे कहा मुझे नबी का कलमा पढ़वा कर मुझे मुसलमान कर दे। तो हजरत अबू ज़र को मेरे पैगंबर ने जो वसीयतें फरमाई, उनमें से आखिरी वसीयत ये थी कि कुलिल हक़ व इन कान मुर्रा, अबू ज़र हक बात कहें, सच बात कहें, अगरचे कड़वी क्यों ना हो। अब हक और सच बात कहना, उसके लिए ज़बान की सख्ती, लहजे की सख्ती, बद अखलाक़ी की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए ईमान की पुख्तगी, यकीन की पुख्तगी, दलील की पुख्तगी की ज़रूरत होती है। आपके पास दलील पुख्ता है, आपका ईमान और यकीन पुख्ता है, आप नरमी से भी अपनी बात को मजबूती के साथ कह सकते हैं। अब इसका मकसद ये नहीं कि हक बात कहने के लिए आप किसी को गाली गलोच, बदज़ुबानी पर उतर आए, किसी पर इल्ज़ाम बहतान बांध दें, किसी के इंसान के बेहतरामी और बेकरामी कर ले। ना, बात हक और सच कहे, और हक बात कहने का जो दायरा है, उस दायरे के, उसकी खूबी और उसके हुस्न, उसके आदाब की रियायत रखते हुए कहें। अल्लाह पाक मुझे और आपको, हर मुसलमान को प्यारे पैगंबर के इन वसाया और इन वसीयतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं।